السلام علیکم ناظرین، جماعت اسلامی ہند کی سرگرمیوں پر مشتمل نیوز بلیٹن ماہ جون میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ خبرنامے میں سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ ممبرا ٹرین حادثہ، جماعت اسلامی ہند مہاراشٹر کا اظہار رنج و غم، حکومت سے شفاف تحقیقات اور فوری اقدامات کا مطالبہ۔ مساجد سے لاؤڈ اسپیکر ہٹانے کے خلاف وکرولی ممبئی ہائی کورٹ میں پٹیشن داخل۔ مولانا الیاس خان فلاحی نے آکولہ میں کسان رہنماؤں کی گرفتاری کی مذمت کی۔ سی آئی او کے ذریعے 10 لاکھ درختوں کے ہدف کے ساتھ شجرکاری مہم کا آغاز۔ جماعت اسلامی ہند ناندیڑ کے شعبے کمیونٹی امپاورمنٹ کے ذریعے ملیان بستی کے مستحق طلباء میں تعلیمی کٹ کی تقسیم۔ اکولہ میں ٹیچر ٹریننگ پروگرام کے دوران عید ملن تقریب کا اہتمام۔ اور پمپل گاؤں راجا میں کسان وکاس منچ کے مطالبے پر محکمہ زراعت نے بے وقت بارش سے فصلوں کے نقصان کا سروے شروع کیا۔ آئیے اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ چند روز قبل ممبئی میں ممبرا کے قریب پیش آئے افسوسناک ٹرین حادثے پر جماعت اسلامی ہند مہاراشٹر کے امیر حلقہ مولانا الیاس خان فلاحی نے گہرے رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ جاں بحق افراد کے لواحقین سے تعزیت کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ ممبئی کی لوکل ٹرینوں میں بار بار پیش آنے والے حادثات اس بات کا ثبوت ہیں کہ مسافروں کی حفاظت کے لیے حکومت کی جانب سے خاطر خواہ اقدامات نہیں کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ حادثے کی شفاف اور وقت مقرر کے اندر تحقیقات کی جائیں تاکہ ذمہ داروں کا تعین ہو سکے اور متاثرہ خاندانوں کو فوری اور مناسب معاوضہ فراہم کیا جائے۔ جماعت اسلامی ہند نے طویل مدتی حل کے طور پر 15 منٹ سٹی ماڈل کو اپنانے کی تجویز پیش کی تاکہ نوی ممبئی، پونے اور ناگپور جیسے شہروں میں آمد و رفت کے دباؤ کو کم کیا جا سکے۔ ممبئی پولیس کی جانب سے مساجد، درگاہوں اور مدارس سے لاؤڈ اسپیکر ہٹانے اور اہم دستاویزات جمع کرنے کے نوٹس کے خلاف وکرولی پارک سائٹ کی مساجد کے ذمہ داران نے ممبئی ہائی کورٹ میں ریٹ پٹیشن داخل کی۔ یہ قانونی کارروائی اے پی سی آر ایسوسی ایشن فار پروٹیکشن آف سول رائٹس کے قومی صدر سینیٹر ایڈوکیٹ یوسف مچھالہ کی رہنمائی اور اے پی سی آر کی مہاراشٹر کے نائب صدر ایڈوکیٹ عبدالکریم پٹھان کی نگرانی میں انجام دی گئی۔ فنی و صوتیاتی امور میں ماہر پرسیل عالم خان نے، جو صوتی آلودگی اور آلات کی تکنیکی تفصیلات پر مہارت رکھتے ہیں، اے پی سی آر کو مکمل تعاون فراہم کیا۔ یہ اقدام شہریوں کے آئینی و مذہبی حقوق کے تحفظ کے لیے ایک اہم پیش رفت تصور کیا جا رہا ہے۔ جماعت اسلامی ہند مہاراشٹر کے امیر حلقہ مولانا الیاس خان فلاحی نے آکولہ میں احتجاج کرنے والے کسان رہنماؤں کی پولیس کے ذریعے گرفتاری کی سخت مذمت کی۔ یہ گرفتاریاں اس وقت عمل میں آئیں جب ریاست کے وزیر اعلیٰ دیویندر فڈنویس آکولہ کے دورے پر تھے۔ مولانا الیاس خان فلاحی نے دیہی علاقوں میں کسانوں اور ان کے رہنماؤں کی بلا جواز گرفتاری کو غیر جمہوری قرار دیتے ہوئے شدید مذمت کی۔ انہوں نے بتایا کہ پولیس کارروائی کے دوران شیتکری وکاس منچ کے صدر حسین خان کو محض اس بنیاد پر حراست میں لیا گیا کہ وہ کسانوں کے مسائل کو پرامن احتجاج کے ذریعے حکومت تک پہنچانا چاہتے تھے۔ مولانا نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ کسانوں کی آواز کو دبانے کے بجائے ان کے مسائل کو سنجیدگی سے لے اور ان کے حل کے لیے فوری اقدامات کرے۔ سی آئی او کے ذریعے 10 لاکھ درختوں کے ہدف کے ساتھ شجرکاری مہم کا آغاز ہوا۔ ماحولیاتی توازن میں بگاڑ اور گلوبل وارمنگ کے اثرات کی وجہ سے دنیا بھر میں واضح تبدیلیاں محسوس کی جا رہی ہیں۔ ایسے حالات میں ماحولیات کے تحفظ کے لیے شجرکاری کو وقت کی اہم ترین ضرورت قرار دیا جا رہا ہے۔ اس پس منظر میں جماعت اسلامی ہند کی سرپرستی میں چلنے والی بچوں کی تنظیم چلڈرن اسلامک آرگنائزیشن سی آئی او نے ملک گیر سطح پر 25 جون سے 25 جولائی تک شجرکاری مہم شروع کرنے کا اعلان کیا ہے، جس کا ہدف ملک بھر میں 10 لاکھ درخت لگانا ہے۔ ریاست مہاراشٹر میں یہ مہم 1 ملین ٹری پلانٹیشن کے عنوان کے تحت منائی جائے گی اور ریاست بھر میں سی آئی او کے تمام ہی یونٹس مختلف سرگرمیوں کے ذریعے عوام میں شجرکاری اور ماحولیات کی حفاظت سے متعلق شعور بیدار کرنے کی کوشش کریں گے۔ کمیونٹی امپاورمنٹ کے زیر اہتمام ملیان بستی پروجیکٹ کے تحت ناندیڑ کے مومن پورہ، حسنین نگر، دیوانی باولی اور ملیان بستی کے مستحق طلباء و طالبات میں تعلیمی کٹس تقسیم کی گئیں۔
یہ پروجیکٹ جماعت اسلامی ہند کی سرپرستی میں جاری ہے، جس کا مقصد تعلیمی پسماندگی کو دور کرنا اور بچوں کو تعلیم کی طرف راغب کرنا ہے۔ اس اجلاس میں بچوں سے ایک تعلیمی عہد بھی لیا گیا، جس کا مقصد ان کے تعلیمی سفر کو جاری رکھنا اور بہتر مستقبل کی طرف بڑھانا تھا۔ یہ سرگرمی نہ صرف تعلیم کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہے، بلکہ سماج کے کمزور طبقے کو بااختیار بنانے کی ایک عملی کوشش بھی ہے۔ دعوت دین اسلام کا اہم فریضہ ہے اور اسی وجہ سے جماعت اسلامی ہند نے اپنے پالیسی و پروگرام میں دعوت کو مرکزی اہمیت دی ہے۔ عیدین کے موقع پر منعقد ہونے والے عید ملن تقریبات کے ذریعے بھی برادران وطن تک اسلام کا پیغام پہنچانے کی سعی کی جاتی ہے۔ اسی سلسلے میں اکولہ جماعت اسلامی کے مقامی ذمہ داران نے ٹیچر ٹریننگ پروگرام کے شرکاء کے لیے ایک پر اثر عید ملن تقریب کا انعقاد کیا۔ اس موقع پر کثیر تعداد میں موجود اساتذہ کو مراٹھی زبان میں عید کے مقصد، قومی یکجہتی اور باہمی اخوت کے پیغام سے آگاہ کیا گیا۔ ساتھ ہی اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں پائی جانے والی عام غلط فہمیوں کو دور کرنے کی بھی کوشش کی گئی۔ تقریب میں شرکاء نے باہمی مذہبی احترام پر زور دیتے ہوئے کہا کہ دوسروں کے عقائد اور تعلیمات کو سمجھنا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ بے وقت بارش کے نتیجے میں ہونے والے زرعی نقصانات کے پیش نظر کسان وکاس منچ نے 27 مئی کو انتظامیہ سے فوری سروے کرانے کا مطالبہ کیا تھا۔ اس مطالبے کو مد نظر رکھتے ہوئے محکمہ زراعت نے فوری کارروائی کرتے ہوئے گاؤں میں فصلوں کے نقصان کا پنچنامہ سروے شروع کر دیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق بے وقت بارش سے پیاز، جوار، مکئی اور دیگر فصلیں بری طرح متاثر ہوئی ہیں، جس کا سبب کسانوں کو شدید مالی نقصان کا سامنا ہے۔ اس تناظر میں محکمہ زراعت نے فصلوں کے نقصان کا تفصیلی جائزہ لینے کے لیے سروے کا آغاز کر دیا ہے۔ کسان وکاس منچ نے تمام مقامی کسانوں سے اپیل کی ہے کہ وہ سروے ٹیم کو درست اور مکمل معلومات فراہم کریں تاکہ حکومت کی جانب سے مناسب معاوضہ حاصل کیا جا سکے۔ ناظرین، اس ماہ کی نیوز بلیٹن میں بس اتنا ہی۔ اگلے ماہ پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔